نیچے شعبان کے اعمال بچوں کو سکھانے کے حوالے سے ایک تفصیلی یہ مضمون والدین، اساتذہ اور متعلقہ افراد کے لیے ایک رہنما کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے تاکہ وہ بچوں میں اسلامی اقدار اور مہینے کی فضیلت کے مطابق اعمال کی ترغیب دے سکیں۔ شعبان کے اعمال بچوں کو کیسے سکھائیں؟ تعارف۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم مہینہ ہے جس میں بہت سی فضیلتیں اور روحانی فوائد پوشیدہ ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اکرم شعبان کے مہینے کو عبادت اور تیاری کا مہینہ قرار دیتے تھے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے کے لیے دل و جان کو صاف اور تیار کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نہ صرف خود اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں بلکہ اپنے بچوں میں بھی اس کی اہمیت اور اعمال کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ بچوں میں اسلامی اخلاق اور عبادات کی ترغیب دینا نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ ابتدائی عمر ہی میں ان کی شخصیت کی بنیاد رکھتا ہے اور انہیں مستقبل میں ایک بااخلاق اور ایماندار مسلمان بننے میں مدد دیتا ہے۔ اس مضمون میں ہم شعبان کے اعمال کی تفصیل، ان کی اہمیت اور بچوں کو ان اعمال کی تلقین کرنے کے عملی طریقے پر گفتگو کریں گے۔ مضمون میں کہانیوں کا استعمال، عملی مثالیں، والدین کا کردار اور سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی دلچسپی بڑھانے کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ شعبان کے اعمال کی اہمیت اور فضائل۔ شعبان کا تاریخی اور دینی پس منظر۔ اسلامی تاریخ میں شعبان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان مہینہ دلوں کو عبادات کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے در کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی عبادات میں زبانی اذکار، نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ خیرات شامل ہیں، جو انسان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ بہت سی روایات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ روزے رمضان کے لیے جسمانی اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بچوں میں شعبان کے اعمال کی تلقین کا مقصد بچوں کی نفسیاتی اور ذہنی نشوونما کے لیے صحیح تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی ابتدائی عمر ہی سے ان اقدار کو ریچھ بس کر بیٹھیں تو وہ مستقبل میں نہ صرف عبادات کے پابند بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط فرد بن سکیں گے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بچوں کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت اور قربت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں سکھائے جانے والے اعمال میں نظم و ضبط، صبر، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کو بھی فروغ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو شعبان کے اعمال سکھانے کے عملی طریقہ ایک، کہانیوں اور قصص کا استعمال بچوں کی توجہ حاصل کرنے اور انہیں سبق آموز بنانے کا بہترین ذریعہ کہانیاں ہیں۔ آپ مختلف اسلامی کہانیاں اور قصص کا انتخاب کر کے انہیں سن سکتے ہیں جن میں شعبان کے فضائل اور رسول اکرم کے اچھے اخلاق کی عکاسی ہو۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت۔ آپ ان کہانیوں میں سے ایک ایسی روایت سنا سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہو کہ کس طرح رسول اکرم نے شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیکیوں کی تلقین کی اور اپنے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت بانٹی۔ معجزاتی واقعات اور اخلاقی کہانیاں، ایسی کہانیاں جو بچوں کو یہ پیغام دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور شعبان میں یہ اعمال کیسے ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کہانیاں سناتے وقت ان کرداروں کے اعمال اور ان کے اخلاق کی وضاحت کریں تاکہ بچے ان سے متاثر ہو کر اپنی روزمرہ زندگی میں بھی انہیں اپنانے لگیں۔ 2. عملی نمونہ سازی اور والدین کا کردار۔ بچوں کی تربیت میں والدین اور خاندان کے افراد کا کردار کلیدی ہوتا ہے۔ بچے اپنے والدین کے عمل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اس لیے اگر آپ خود شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا پابند رہیں گے تو بچے خود بخود آپ کی تقلید کرنے لگیں گے۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ خود عملی مثال قائم کریں۔ روزانہ کی نمازیں، قرآن کی تلاوت اور دیگر نیک اعمال میں پابندی رکھیں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ اب شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ خاندان میں مخصوص وقت مقرر کریں۔ مثلاً ہر رات قصص و کہانیاں سننے کا وقت مقرر کریں۔ ہفتے میں ایک دن خاص طور پر شعبان کے اعمال اور فضائل کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس سے بچوں کو نہ صرف معلومات حاصل ہوں گی بلکہ انہیں اپنے خاندان کے ساتھ اس عمل میں شامل ہونے کا احساس بھی ہوگا۔ 3. سرگرمیاں اور عملی مشقیں۔ بچوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے
انہیں مختلف سرگرمیوں اور مشقوں میں شامل کرنا ضروری ہے۔ یہاں چند تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ ہاتھ سے بنائی جانے والی تخلیقی سرگرمیاں بچوں کے ساتھ مل کر شعبان کے مہینے کے متعلق کارڈز، پوسٹرز اور دیگر آرٹ اینڈ کرافٹ سرگرمیاں کریں۔ مثال کے طور پر ایک کارڈ پر شعبان کی فضیلت لکھ کر اس میں چند سادہ اعمال یا فضائل کی تصویر کشی کی جائے۔ رنگ بھرنے کی کتابیں اور سرگرمیاں اسلامی کہانیوں اور شعبان کے اعمال سے متعلق رنگ بھرنے کی کتابیں بچوں کو فراہم کریں۔ یہ سرگرمیاں نہ صرف تفریح کا باعث بنتی ہیں بلکہ بچوں کو موضوع سے متعلق معلومات بھی فراہم کرتی ہیں۔ انعامات اور چھوٹے چھوٹے انعامات کا نظام متعارف کروائیں تاکہ بچے شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال جیسے نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت اور نیکی کے کام انجام دینے پر انعام حاصل کریں۔ اس سے ان میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ مزید کوشش کریں گے۔ 4 عبادات میں شمولیت کی حوصلہ افزائی شعبان کے مہینے میں عبادات کی تعداد بڑھانے اور ان کی پابندی کا نظام مرتب کرنا بچوں کی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو عبادات میں شامل ہونے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کریں۔ نماز کی اہمیت۔ بچوں کو نماز کی فضیلت اور اس کے روحانی فوائد بتائیں۔ انہیں سکھائیں کہ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن کی تلاوت، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ بچوں کو مختصر صورتیں اور دعائیں سکھائیں تاکہ وہ خود بھی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ قرآن ان کی زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اذکار اور دعائیں، بچوں کو مختصر اذکار، صبح و شام کی دعائیں اور دیگر نفل عبادات سکھائیں۔ ان اذکار کو کھیل اور نغموں کی شکل میں پیش کریں تاکہ ان کا دلچسپی سے جواب دیا جائے۔ 5 اسلامی ادب اور مواد کا استعمال۔ تعلیمی مواد اور اسلامی ادب بچوں کو شعبان کے اعمال سمجھانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ آج کل مختلف کتابیں، کہانیوں کے مجموعے اور ویڈیوز دستیاب ہیں جو بچوں کی سمجھ بوجھ کے مطابق مرتب کیے گئے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسلامی کہانیوں کی کتابیں، ایسی کتابیں منتخب کریں جو شعبان کے مہینے اور اسلامی اخلاقیات کو بیان کرتی ہوں۔ کہانیوں کے ذریعے بچے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ نیکی اور ایمان کی راہیں کیسے ہموار ہوتی ہیں۔ ویڈیوز اور اینیمیشن۔ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سے تعلیمی ویڈیوز اور اینیمیشن دستیاب ہیں جو بچوں کو اسلامی تعلیمات اور شعبان کے اعمال سے روشناس کراتے ہیں۔ ان ویڈیوز کے ذریعے بچوں کو بصری اور سمیع انداز میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلامی گیت اور نعتیں، اسلامی نعتیں اور گیت جو شعبان کے فضائل اور رسول اکرم کی محبت کو بیان کرتے ہوں، بچوں میں روحانی جذبہ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ 6 معمولات اور روزمرہ کی زندگی میں عمل کی پیروی۔ بچوں کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں اسلامی اعمال کو شامل کریں۔ شعبان کے مہینے میں مندرجہ ذیل طریقہ کار سے بچوں کو نظم و ضبط اور باقاعدگی سے عبادات کی عادت ڈالی جا سکتی ہے۔ نماز کے اوقات کا تعین۔ گھر میں ایک شیڈول مرتب کریں جس میں نماز کے اوقات کو واضح طور پر لکھا ہو۔ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ وقت اللہ کے حضور خاص ہے اور اس وقت عبادت کرنا ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ بنائیں جہاں بچے نماز ادا کر سکیں۔ اس جگہ کو صاف اور پرسکون رکھا جائے تاکہ بچوں کو عبادت کے دوران توجہ مرکوز کرنے میں آسانی ہو۔ روزمرہ کی عبادات، نہ صرف نماز بلکہ دیگر عبادات جیسے اذکار، دعا اور قرآن کی تلاوت کو بھی روزمرہ کا حصہ بنایا جائے۔ ایک مختصر وقت روزانہ بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اذکار پڑھنے سے نہ صرف روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ باہمی رشتوں میں مضبوطی بھی آتی ہے۔ 7 سوال و جواب اور تبادلہ خیال۔ بچوں کو اسلامی موضوعات سمجھانے میں سوال و جواب کا سلسلہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں سے کھل کر سوالات پوچھیں اور ان کے جوابات صبر و تحمل کے ساتھ دیں۔ اس سے بچوں کا تجسس بڑھتا ہے اور وہ اسلامی موضوعات پر مزید غور و فکر کرتے ہیں۔ مثلاً سوالات کے ذریعے سمجھ بوجھ میں اضافہ اور شعبان کیوں خاص ہے، کیا نماز پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے،
जैसे सवालात पूछ कर बच्चों की मालूमात में इजाफा किया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन खानदान के दीगर अफराद या दोस्तों के साथ मिलकर इस्लामी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने से बच्चों में इज्तिमाई तौर पर सीखने का जज्बा पैदा होता है। 8